السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ مسجد نبوی کا واقعہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اس کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور دین کو اتنا تو سمجھتا نہیں جتنا علماء سمجھتے ہیں، لیکن ہم نے بچپن میں یہ پڑھ رکھا تھا ناظرین کہ یہ آیت کا مفہوم ہے، حکم الہی ہے کہ اپنی آوازوں کو میرے حبیب کی آواز سے نیچا رکھو۔ یہ حکم براہ راست صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو دیا گیا۔ صحابہ کرام کہ جن کی ذات اپنے آپ میں مکمل تھی، ان تک کو کہا گیا کہ آپ اپنی آوازوں کو میرے آقا، میرے نبی، میرے حبیب کی آواز سے، اللہ کے حبیب کی آواز سے نیچے رکھیں گے۔ یہ احترام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ موجود ہوں اور ان کے سامنے آپ کی آواز بلند ہو، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا۔ تو یہی ادب جو ہے آپ کو روضہ رسول پر بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ آپ کو نبی کے روضے پہ اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا۔ آپ کی یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور آپ موجود ہوں اور وہاں پہ آپ کی آوازیں نعرے بازی کی وجہ سے بلند ہوں، سیاسی نعرے بازی کی وجہ سے بلند ہوں، آپ آقا کے دربار میں آ کے گھٹیا زبان استعمال کریں۔ یہ انتہائی شرم کی بات ہے۔ میں یہاں پہ کسی جماعت کا نام نہیں لے رہا، لیکن افسوس کا مقام اس وقت پہ اپنے عروج پہ میرا جو ہے نا وہ افسوس اور شرمندگی چلی جاتی ہے جب اس سیاسی جماعت کے رہنماؤں نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا اور کہا دیکھا اس چور کی یہاں بھی عزت نہیں ہے، اس چور کی مکے کی بھی عزت نہیں ہے۔ مجھے تب زیادہ افسوس ہوا۔ کنڈیم کرنا چاہیے اس چیز کو۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جب میں آپ کو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، خبر یہ آئی ہے کہ سعودی عرب نے، سعودی حکومت نے 150 پاکستانیوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ 150 نعرے لگانے والے وہ پاکستانی لوگ جنہوں نے روضہ رسول کی بے حرمتی، میں اس کو بے حرمتی کہوں گا، یہ بے حرمتی ہے، یہ ڈائریکٹ وائلیشن ہے اللہ کے اس حکم کی جو کہ اللہ نے تمام امت پہ نازل کیا کہ آقا کے سامنے بلند آواز میں بات نہیں کرنی ہے، اور ان کے روضے پہ کھڑے ہو کے آپ نعرے بازی کر رہے ہو۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ سیاست کر رہے ہو وہاں پہ، پتہ بھی ہے کہاں آئے ہو۔ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کے محلے کی مسجد کے اندر اگر کوئی شخص زمانے بھر کا ٹھگ، چور، اچکا، فراڈیا نماز پڑھنے کے لیے آ جائے، آپ اپنی نماز چھوڑ کے اس کے خلاف نعرے لگاؤ گے؟ وہ اللہ سے اپنی عبادت کرنے آیا ہے، آپ اپنی نماز پڑھنے آئے ہو، آپ اپنی نماز پڑھو گے، وہ اپنی نماز پڑھے گا۔ جو کرو گے آپ باہر نکل کے کرو گے، مسجد کی بے حرمتی نہیں کرو گے۔ چاہے جائے کہ مسجد نبوی، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا بڑا کام کرو گے آپ۔ اب میں سمجھتا ہوں سعودی گورنمنٹ نے بالکل ٹھیک کیا ہے، ان لوگوں کو حراست میں لیا، بالکل ٹھیک کیا انہوں نے۔ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا ان لوگوں کے ساتھ، بلکہ ان کو تو سزا ملنی چاہیے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں، میرے پاس ایک کلپ میں نے دیکھا، مجھے اگر مل گیا تو میں لگا دوں گا۔ میں بیسکلی یہ جو روضہ رسول پہ بے حرمتی ہوئی ہے نا، اس کا کلپ اور جو اگلا کلپ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جس میں نظر آ رہا ہے کہ باقاعدہ طور پہ منصوبہ بنایا گیا یہ سب کچھ کرنے کا، وہ کلپ میرے انسٹاگرام پہ موجود ہے، انسٹاگرام کی سٹوریز میں۔ آپ نیچے جائیں گے ڈسکرپشن میں تو آپ کو مل جائے گا وہ کلپ، انسٹاگرام کا جو ہے نا لنک مل جائے گا، آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ وہاں پہ پہنچ جائیں گے سٹوریز میں۔ تو وہاں پہ شیخ رشید صاحب کو میں نے اپنے کانوں سے کہتے سنا، ایک کلپ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھیں کل ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ مکے جائیں گے، مدینے جائیں گے، ان کو لگ پتہ جائے گا۔ یہ شیخ رشید صاحب باقاعدہ کہہ رہے ہیں، یعنی آپ نے وہاں پہ موجود پاکستانیوں کو بتایا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں، تم نے ان کے ساتھ یہ کرنی ہے۔ میں دوبارہ کہتا ہوں، شہباز شریف ہوں گے چور، نواز شریف ہوں گے چور، زرداری کو بھی آپ نے گالی دینی ہے دیجئے، میں یہاں پہ سیاسی گفتگو کر ہی نہیں رہا، لیکن روضہ رسول کی حرمت پامال مت کیجئے۔ آپ روضہ رسول سے باہر نکلیں، نواز شریف کو رج کے گالی دیں، زرداری کو رج کے گالی دیں، شہباز شریف کو رج کے گالی دیں، آپ کوئی نہیں روکتا آپ کو۔ یہ آپ کا حق ہے جی، فریڈم آف سپیچ ہے جی، آپ کی کہہ دیا جی، آپ کی فریڈم آف سپیچ ہے، آپ کی ان سے سیاسی مخالفت ہے، آپ کو زہر لگتے ہیں، 10,000 دفعہ لگے آپ ان کو گالیاں دیں، تبرہ کریں ان پہ آپ، لیکن روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پہ فرشتے جو ہے وہ ڈرتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم سے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، فرشتے ادب سے آتے۔ آپ کو پتہ ہے ہمیں جو پڑھایا گیا بچپن سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ پہ آ کے جبرائیل امین دستک دیا کرتے تھے، ان تک کوئی اجازت نہیں تھی کہ وہ تو دیکھیں نا، وہ جو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا کیا مقام ہے، ان تک کو اجازت نہیں تھی کہ وہ یہ بے ادبی کر سکیں،
کہ بغیر اجازت نبی پاک کی چوکھٹ جو ہے وہ ٹاپ جائیں، کراس کر لیں اور پھر آگے جا کے وہی، حالانکہ اللہ کا پیغام لے کر آ رہے تھے، لیکن نبی سے پاک سے اجازت لے کے وہ اپنی گفتگو کا آغاز کیا کرتے تھے، اللہ کا حکم لے کے آ رہے ہوتے تھے، لیکن وہاں پر بھی نبی پاک کی اجازت چاہیے ہوتی تھی، اور ان تک کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اونچی آواز میں بات کریں۔ یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ اب تم نے سیاست کرنی ہے، باہر جا کے کرو، میرے نبی کا روزہ تمہاری گندی سیاست کے لیے نہیں بنا، وہ پاک ہے، وہ ہر اس رجس سے پاک ہے جس کا تعلق اس فانی دنیا سے ہے۔ میرے نبی کی ذات، میرے نبی کا وہ روزہ، وہ ہر وہ شے جو میرے نبی سے نسبت رکھتی ہے، وہ رجس سے پاک ہے۔ کیا کہتی ہے قرآن کی آیت؟ انما یرید اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی، ہم نے تجھے اور تیرے گھرانے کو ایسے پاک رکھا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ اس سے بڑھ کے دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ اتنی پاک ہستی، کائنات کی سب سے پاک ہستی، کائنات کی تمام عالمین کی سب سے پاک ہستی، اس پاک ہستی کے در پہ آپ جاؤ اور ادب کو ملحوظ خاطر نہ رکھو، بدبخت ہو آپ۔ میں آپ کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا، یہاں چاہے مجھے 10,000 گالیاں پڑے، پی ٹی آئی کا سپورٹر آ کے مجھے گالیاں دے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ میں اس بات پہ کاربند ہوں اور رہوں گا کہ آقا کی بے ادبی، ان کی نسبت جو چیز ہے، روزہ رسول نسبت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کی بے ادبی تک ہمیں گوارا نہیں ہے، چاہے جائے کہ کوئی براہ راست گستاخی کرے۔ اگر آپ میری ہاں میں ہاں ملاتے ہیں فابے ہاں، لیکن مجھے پتا ہے میں قیامت والے دن سرخرو اٹھوں گا کہ میں وکیل حرمت رسول بنا، میں وکالت حرمت رسول کرتا رہوں گا۔ اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا ہر اس مسلمان، ہر اس عاشق رسول سے، کہ آپ نے وکیل حرمت رسول بننا ہے۔ انا وکیل حرمت رسول، میں ہوں، میں آپ بھی بنیں گے انشاءاللہ، کسی کو یہ بے ادبی نہیں کرنے دیں گے ہم۔ میری بات صحیح لگی ہو لائک کیجئے گا، کامنٹ دیجئے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔